گویا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر ایک کو آنے والی ہے اور ہر ایک کو پکڑ لینے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں تک کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 87، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آپ پکڑے گی، گرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی اور تمہیں لے کر چلی جائے گی۔ ذرا غور کیجئے، ہم حضرت انسان بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، موت کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری غفلت اس وقت ظاہر ہوگی جب روح قبض ہونے کا وقت آئے گا۔ یاد کیجئے، اس وقت کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، افسوس کرنے سے کچھ بھی نہ ملے گا۔ میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ جب ان میں سے لوگوں کی موت آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں میرے رب مجھے لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہا تاکہ ہم رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں، ماں باپ کے پاس چلے جائیں، تاکہ ہم نیک عمل کر لیں۔ یہ تو ان کی زبان کی باتیں ہیں، یہ اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اب تو قیامت تک کے لیے پردہ حائل ہو چکا ہے۔ تو نیک عمل اتنا اہم چیز ہے، اس وقت افسوس کرنے سے کیا ملے گا؟ اس لیے موت کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے اور نیکیاں جمع کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4259، صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول بہترین مومن کون ہے؟ آپ نے کہا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یعنی اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول یہ بتلائیے عقل مند کون ہے؟ ہم اور آپ کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کو چونا لگا دے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقل مند وہ ہے جو اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس۔ اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، ہر پل ہر لمحہ موت اس کے آگے پیچھے دوڑ رہی ہے، گھبراتا ہے، سوچتا ہے۔ یاد رکھیے، جس کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے، نہ جانے کم موت آ جائے تو برائی سے دور رہے گا۔ اکثرہم للموت ذکرا، موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ پھر نبی نے کہا پھر اس کے بعد وہ موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے۔ کیا اس نے نیکیاں جمع کی ہے؟ رب کے دربار میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ کیا پیش کرے گا؟ جی ہاں، وہی نیکیاں ہی کام آنے والی ہے۔ تو نبی نے کہا اولئک الاکیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ نماز کام آنے والی ہے، زکوٰۃ کام آنے والا ہے، روزہ حج وغیرہ کام آنے والے ہیں، صدقہ و خیرات کام آنے والے ہیں۔ تو یہ ہے تیاری کرنا۔ ہم اور آپ اگر ایسا نہیں کرتے تو گویا کہ ہم اور آپ تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ یاروں یاد کرو، دنیاوی زندگی میں بھی جب تک ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، کوئی ہمیں کھلا نہیں سکتا، کوئی ہمیں پلا نہیں سکتا۔ تو محنت کرنا سب سے ضروری ہے۔ یاد رکھیے، وہ بھی محنت صحیح سمت میں ہونی چاہیے۔ ہم جیسی محنت کریں گے ویسا ہمیں پھل ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم محنت کریں وہاں کے لیے جہاں ہمیں جانا ہے۔ یہ تو ایک منزل ہے، یہ مسافر خانہ ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے وہاں کی۔ اس لیے موت کو یاد کیا جائے اور موت کے بعد کی تیاری کی جائے۔ کون سی چیز ہم لے کر جائیں گے، کیا لے کر جائیں گے؟ یہی صدقہ و خیرات ہے جو ہمارے ساتھ جاننے والا ہے۔ جب ہم مر جائیں گے تو کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ ذرا غور تو کرو، قبر کے اندر اکیلے رہنا ہے، کالی کوٹھری ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی بجلی کا انتظام نہیں ہے، ہوا پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، کیسے رہیں گے؟ تنہائی کا سفر ہے، تنہائی کی جگہ ہے، اکیلے رہنا ہے۔ نہ بیوی کام آنے والی ہے، نہ بیٹا کام آنے والا ہے، جس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں کوئی بھی کام آنے والا نہیں۔ تنہا جانا ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے آئے تھے اور اکیلے جانا ہے۔ ذرا غور تو کرو، کیا تیاری کی ہے ہم اور آپ نے اس کے لیے؟ صدقہ جاریہ کریں،
یہی چیز ہمارے کام آنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کس طریقے کی تیاری کرتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کیا کر سکتا ہے، تو وہ صدقہ جاریہ کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الوصیہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1631، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہے جس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ، یا علم جس کے ذریعے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، یا نیک لڑکا جس نے اس کے لیے دعا کی، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتے رہتا ہے۔ یہ تینوں چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ دھن دولت اگر اللہ نے دیا ہے تو یاد رکھیے صدقہ و خیرات کیجیے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم صدقہ و جاریہ؟ یہی ہے موت کے بعد کی تیاری۔ صدقہ جاریہ تو یہ ہے، ایک حدیث پر غور کیجیے، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 242، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، کہ مومن آدمی کو اس کے عمل میں سے اور اس کی نیکیوں میں سے مرنے کے بعد جو ملنے والا ہے وہ یہ ہے، علما علمہ ونشرہ، علم کا فائدہ ملے گا جو اس نے سیکھا اور اس کو پھیلایا، وولدا صالحا ترکہ، اور اس نے نیک لڑکا چھوڑ کر گیا، اپنے بعد چھوڑا جو اس کے لیے دعا کرے، ومصحفا ورثہ، اور اس نے مصحف قرآن مجید کو چھوڑا، اس کو تقسیم کیا تاکہ اس کا فائدہ اس کو ملتا رہے۔ ناظرین، اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، انشاءاللہ وقفے کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حسب وعدہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ تو بات چل رہی ہے کہ آدمی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے دنیا کے اندر ہی کیا تیاری کر سکتا ہے۔ تو 3 چیزیں میں بیان کر چکا ہوں، علم جو اس نے سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، پھر اسی طرح نیک لڑکا چھوڑ کر گیا، اسی طرح اس نے قرآن وغیرہ تقسیم کرایا تو اس کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد یہ ہے، او مسجدن بنا، یا اس نے مسجد بنائی تو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور بیتن لابن السبیل بنا، یا اس نے مسافر خانے بنائے تو اس کا بھی ثواب ملے گا، او نہرن اجراہ، یا اس آدمی نے نہر جاری کر دی، پانی وغیرہ کا انتظام کرا دیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا، او صدقتن، یا اس آدمی نے صدقہ و خیرات کیا اپنے مال میں سے اپنی زندگی میں جس وقت وہ اچھی حالت میں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یلحقہ من بعد موتہ، کہ موت کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو یہ اہم چیز ہے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم وہاں کے لیے تیاری کر لیں، وہاں کے لیے نیکیاں جمع کر لیں۔ چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، ہم سب کو چلے جانا ہے، کہاں لمبی زندگی ملتی ہے؟ بالکل نہیں۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس سے زیادہ جانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ دنیا سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، نیکیاں ہی ہمارے ساتھ جائے گی، کوئی بینک بیلنس ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس لیے تیاری کیجئے۔ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ، نہ اطفال گئے، پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ گر گئے تو اعمال گئے۔ سبھی لوگ ساتھ میں آئے، لیکن قبر کے اندر کوئی چیز ساتھ میں جانے والی ہے تو وہ ہمارا اور آپ کا نیک عمل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم موت کو یاد کریں اور موت کی بات کے لیے تیاری کریں۔ موت کو کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ کیسے ہمیں موت یاد آ سکتی ہے؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قبرستان کی زیارت کریں، قبرستان جائیں، گاہے بگاہے جاتے رہیں اور موت کو یاد کریں۔ وہ گئے ہیں، پھر کل مجھے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، قبر کے منظر کو یاد کریں۔ کوئی بچھونا نہیں ہے، کوئی بستر نہیں ہے، تو قبرستان کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 976، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فزور القبور فإنها تذکرکم الموت، لوگو قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے۔ تو قبروں کی زیارت کرنا موت کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، موت کو یاد کرنے کا سبب ہے۔ اگر ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں موت یاد آتی ہے۔ اسی طرح
موت کیسے یاد آئے گی؟ موت یاد آئے گی جب ہم مریضوں کے پاس جائیں گے، ذرا اسپتالوں کے چکر لگائیں گے، بیماروں کو دیکھیں گے، تو اس وقت ہمیں موت یاد آئے گی۔ آدمی اس اسٹیج میں آ گیا ہے، اس مرحلے میں آ گیا ہے، نہ جانے کب دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ جب لمبی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی میں اس کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ تو اس وقت آدمی اگر جاتا ہے، بیمار کو دیکھتا ہے، تو اسے موت یاد آتی ہے، فلاں بھائی صاحب تھے، اس بیماری میں دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے ہمیں بھی موت کو یاد کرنا ہے، ہمیں بھی تیاری کرنا ہے، نہ جانے کب ہمارے پاس موت آ جائے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز، کتاب نمبر 23، حدیث نمبر 1304۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا قض قضا، تو نبی نے کہا قد قضا، ان کا معاملہ پکا ہو گیا ہے، یعنی بالکل آخری مرحلے میں آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ یہ دل کے آنسو تھے، یہ گھبراہٹ کے آنسو تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آنسو جو گر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، لیکن اگر کوئی آدمی جزا فضا کرے، سینہ کو بھی کرے، اپنے دل کو پیٹے، بال کو نوچے، جو کوئی بھی عورت ایسا کرتی ہے تو اس کی وجہ سے اگر وہ آدمی وصیت کر کے مرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر رونا، تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جزا فضا کرنے سے، بال کو نوچنے سے، مردے کو اس طریقے سے یاد کرنا کہ مرنے کے بعد اس کی ہر طرف سے آدمی خوبیاں بیان کر رہا ہے اس طریقے سے کہ تاکہ لوگ اس پر روئیں، تو ایسا رونا منع ہے۔ اور اگر وہ آدمی وصیت کر کے مرا ہے کہ اس کے اوپر رویا جائے تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، موت کیسے یاد آئے گی؟ موت یاد آئے گی جب ہم قبر کے منظر کو یاد کریں گے۔ موت یاد آئے گی جب قبر کے اندر کیا گزرنے والا ہے اس کو یاد کر لیں گے، تب موت یاد آ جائے گی اور ہم تیاری کرنے لگیں گے۔ یاد کیجئے صحابہ کرام کی زندگی کو۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ ہیں۔ کیا حالت ہوتی ہے، اتنے نیک لوگ ہیں، جب وہ جاتے ہیں قبرستان جاتے ہیں تو ان پر گھبراہٹ کا کیا کہنا، کس طریقے سے ان کو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، جبکہ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن جب قبرستان جاتے تو حالت کیا ہوتی ہے، موت کو کس طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الزہد، کتاب نمبر 34، حدیث نمبر 2308۔ ان کے غلام ہیں ہانی، وہ کہتے ہیں تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا۔ عثمان، جنت اور جہنم کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو آپ روتے نہیں، لیکن قبر کے منظر کو یاد کر کے آپ رو رہے ہیں۔ اس قدر روتے کہ ان کی داڑھیاں جو ہے وہ بھیگ جاتی۔ وہ کہتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینجو منہ فما بعدہ اشد منہ، کہ جو کوئی بھی آدمی یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوتا رہے گا، اور جو یہاں ناکام ہو گیا آگے بھی ناکام ہوتا رہے گا۔ تو یاد رکھیے، قبروں کی زیارت کیجئے اس طریقے سے کہ موت کو یاد کرنا ہے، وہاں جائیے، سوچئے تو موت یاد آئے گی۔ اس لیے وہ روتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو آدمی یہاں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو یہاں ناکام ہوا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طریقے سے موت کو یاد کریں۔ یاد رکھیے، سب سے زیادہ جس چیز کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2307، اکثروا ذکر حازم اللذات، لوگوں لذتوں کو توڑنے والی چیز کو بہت زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کرو۔ جب ہم موت کو زیادہ یاد کریں گے تو یہ لذتیں، یہ خواہشیں جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ختم نہیں ہو رہی ہے، کچھ کم ہو جائے گی۔ ہماری خواہشوں کا کیا کہنا؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے۔
لیکن جب موت کا تصور ہو جائے گا، وہ ہم موت کو یاد کرنے لگیں گے، تو ذرا دیر کے لیے ہم مال کو چھوڑ دیں گے، زیادہ اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، کیونکہ ہمارے دل میں یہ تصور موجود ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا ہے، مال کو یاد کرنا نہیں ہے، کیونکہ مال کام آنے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد مال کام نہیں آئے گا، ہاں صدقہ و خیرات کام آئے گا، مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیکیاں جمع کر لیں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کریں۔ یاد رکھیے، جب آخرت کے منظر کو ہم یاد کریں گے، آخرت کے منظر کو جب ہم سنیں گے تو ہمیں موت بہت زیادہ یاد آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کا منظر بیان کرتے تو صحابہ کرام رونے لگتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا منظر بیان کرتے تو صحابہ چیخ چیخ کر روتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1373، اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا منظر بیان کرتے اور وہاں آزمائش جو ہونے والی ہے اس کا تذکرہ کرتے، زج المسلمون زجتن، تو مسلمان چیخ چیخ کر رونے لگتے کہ کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیا وہ بچ پائیں گے کہ نہیں بچ پائیں گے، سوال کا جواب دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام رونے لگتے، مسلمان رونے لگتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1377، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، زندے مردے کے فتنے سے، عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، مسیح دجال سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب ہم اس منظر کو یاد کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کا منظر یاد دلاتے تو ان کی حالت کیا ہو جاتی، کس چیز کی وہ تمنا کرنے لگتے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4190، واللہ وہ کہتے کاش کہ میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ یاد رکھیے، موت کس طریقے سے یاد آئے گی؟ جب ہم دنیا کی حقیقت پر غور کر لیں گے تو موت ہم کو اچھی طریقے سے یاد آئے گی۔ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2320، کہ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو پانی نہیں پلاتا، ایک چلو بھی پانی نہیں دیتا، تو پتہ چلا دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، غور کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6416، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ اجنبی اسے کہتے ہیں جسے کوئی جانتا نہیں، لوگ گھورتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہے، یہ کون ہے، اسی کو اجنبی کہا جاتا ہے یا مسافر۔ تو عبداللہ بن عمر اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، جب صبح کرو شام کا انتظار نہیں، اور جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہیں، یاد رکھو موت سے پہلے زندگی ہی میں کچھ فائدہ اٹھا لو۔ یاد رکھیے، موت کیسے یاد آئے گی؟ موت یاد آئے گی جب دوسرے کی موت کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پہ کہا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کیسے یاد آئے گی؟ مال کی حقیقت کو غور کر لیجئے، کیا ہم لے کر جائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2959، یقول العبد مالی مالی انما لہ من مالہ ثلاث، ما اکل فافنا او لبس فابلا او آتا فقتنا وما سوا ذلک فہو ذاہب وتارکہ للناس۔ بندہ کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، لیکن مال میں سے اس کے لیے صرف 3 حصہ ہے، جو کھا لے، جو پہن لے، جو کسی کو دے دے، اس کے سوا جتنے بھی مال ہیں وہ دوسروں کے لیے ہے اور دوسرے تقسیم کر دیں گے۔ اگر ہم اور آپ اس حقیقت پر غور کرتے ہیں تو ہم زیادہ دنیا میں نہیں پھنسیں گے، بلکہ آخرت کی تیاری کریں گے اور موت کو یاد کریں گے۔ یاد رکھیے، موت کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم دینی مجلسوں میں بیٹھیں، دیندار لوگوں کے ساتھ رہیں، جہاں موت کو یاد کیا جاتا ہے، موت کو یاد کرنے پر ابھارا جاتا ہے،
دینی مجلسوں کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2628، کہ اگر آدمی نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو نیک بنے گا، برے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو برا بن جائے گا۔ فارسی کے شاعر نے کہا، صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، نیک بنیے گا، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، مال کی حقیقت پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس طریقے سے موت کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا ہر طریقے سے فائدہ ہے۔ میں نے یہی کہا کہ سب سے اہم چیز جس کو یاد رکھنا ہے وہ ہے موت، مال نہیں۔ اس لیے ہم اور آپ موت کو یاد کریں، اور سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق دے، اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔